محمد یوسف اور ہما سعید کا جو ہے نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نامے کے کالم نمبر 17 کے اندر محمد یوسف لکھواتا ہے کہ جو میری پراپرٹی ہے میں ہما سعید کو دیتا ہوں۔ 5 ماہ اور 13 دن کے بعد جو ہے محمد یوسف ہما سعید کو طلاق دے دیتا ہے۔ ہما سعید جو ہے فیملی کورٹ کے اندر دعویٰ کرتی ہے کہ جناب مجھے پلاٹ دیا جائے۔ فیملی کورٹ جو ہے ہما سعید کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے محمد یوسف کو کہ جناب آپ نے نکاح نامے کے کالم نمبر 17 کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں لکھی، آپ نے بس یہ کہا کہ جو یہ میں پلاٹ ہے میں ہما سعید کو دیتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس لیے ہما سعید اس پلاٹ کی حقدار ہے۔ اس کا جو ہے فیصلہ ہما سعید کے حق میں کر دیا۔ کالم نمبر نکاح نامے کے کالم نمبر 17 کے اندر جو لکھا تھا اسی طرح جو ہے پلاٹ جو ہے ہما سعید کے مل گیا، ہما سعید کو دے دیا گیا۔ میں آپ کو اس کیس کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیس نمبر ہے 2024 SCMR پیج نمبر 1078۔ کیس ٹائٹل ہے محمد یوسف ورسس ہما سعید۔ محمد یوسف اور ہما سعید کا نکاح 5/5/2014 کو ہوا۔ اس وقت محمد یوسف کی ایج تھی 49 ایئر، جبکہ ہما سعید کی ایج تھی 26 ایئر، اور محمد یوسف کی یہ سیکنڈ میرج تھی۔ محمد یوسف نے اپنے نکاح نامے کے اندر یہ لکھوایا کہ یہ جو میرا پلاٹ ہے میں ہما سعید کو دیتا ہوں۔ اب 18/10/2014 کو یعنی کہ شادی کے 5 ماہ اور 13 دن کے بعد محمد یوسف ہما سعید کو طلاق دے دیتا ہے۔ جب یہ طلاق ہوتی ہے ہما سعید فیملی کورٹ میں جا کے مینٹیننس کا، ڈاور کا، ڈوریاٹیکل کا اور گولڈ کا دعویٰ فائل کر دیتی ہے محمد یوسف کے خلاف۔ اب جو ہے فیملی کورٹ جو ہے مکمل طور پر ہما سعید کے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ محمد یوسف جو ہے اس آرڈر کو چیلنج کرتا ہے اپیلیٹ کورٹ میں۔ اپیلیٹ کورٹ جو ہے تمام فیصلہ جو ہے ہما سعید کے حق میں دیتا ہے سوائے پلاٹ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پلاٹ جو ہے محمد یوسف کا ہی ہے۔ اب ہما سعید اور محمد یوسف جو ہے دونوں ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ جو ہے فیملی کورٹ کے آرڈر کو مینٹین رکھتی ہے، جبکہ اپیلیٹ کے آرڈر کو سیٹ کر دیتی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ہما سعید کے حق میں۔ ایسے ہی ایک کیس چلا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ محمد یوسف آرڈر کو چیلنج کرتا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو۔ وہاں پر محمد یوسف کا وکیل یہ آرگومنٹس کرتا ہے جناب جو نکاح نامے کے کالم نمبر 17 کے اندر پلاٹ لکھا ہے وہ اس لیے ہمیں لکھا تھا جب تک یہ میرے نکاح میں ہوگی، یوسف کے نکاح کے اندر یہ یوسف کو ساتھ رہتی ہے وہ اس وقت تک یہ پلاٹ استعمال کر سکتی ہے، ادروائز یہ پلاٹ جو ہے محمد یوسف کا ہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جبکہ نکاح نامے کے کالم نمبر 17 کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں جو ہے ہما سعید کو یہ پلاٹ دیتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لکھا، کوئی کنڈیشن نہیں لکھی، اس لیے یہ جو ہے پلاٹ ہے ہما سعید کا ہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ کانٹریکٹ ہے، اس لیے کانٹریکٹ جب کرتا ہے کوئی بندہ تمام شرطوں کو اچھی طریقے سے پائے کے کرتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ اور جب نکاح ہوا ہوتا ہے دولہے کی اس میں مرضی انوالو ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے اس نے جو یہ پلاٹ ہما سعید کو دیا ہے، اس لیے اب یہ ہما سعید کا ہی پلاٹ ہے۔ اور جو ڈاور ہے وہ اوبلیگیٹری ہے، لازماً وہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایسے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہما سعید کے حق میں فیصلہ کر کے خواتین کے مکمل حقوق محفوظ کر دی ہیں۔ ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جیسے کہ یہ شخص 49 ایئر کا تھا اور لڑکی 26 ایئر کی ایج تھی اس کی، تو وہ صرف چند دن کے لیے نکاح کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنی مرضی سے ڈیورس دے دیتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی نکاح کریں اس میں جو ہے لازمی شرط لکھیں، شرط وغیرہ کھانے کو بالکل خالی نہیں چھوڑنا آپ نے، اور اس طرح جو ہے لڑکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔